FBR نے مختلف کارپوریٹ کمپنی کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کے الزام پر 70 کمپنیوں کے خلاف کارروائیاں، 28 کارپوریٹ کمپنی سے 338 ملین روپے کی ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی بتائیے۔ چیئرمین FBR کی ہدایت پر لاہور کارپوریٹ ٹیکس آفس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس میں 70 کمپنیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جس میں سے 28 کارپوریٹ کمپنیوں کے ٹیکس کی مد میں تقریباً 338 ملین روپے کی ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی ہے۔ CTO آفس لاہور کارپوریٹ ٹیکس یونٹ نے کارروائیوں کے دوران 70 کمپنی کے سٹاک بھی چیک کیے، جس سے ٹیکس چوری ثابت ہونے پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی، جبکہ مزید اس حوالے سے مختلف کمپنیوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جو ریونیو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ریونیو اکٹھا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا علی۔ کشمیر ڈے پر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے احتجاجی مظاہرات، طلباء، شہریوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پریس کلب کے سامنے مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام کشمیر ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیر کے جھنڈے اور احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور بھارت کا غاصبانہ قبضہ نامنظور کے نعرے بھی فضا میں گونجتے رہے۔ کوارڈینیٹر وزیر اعظم برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان شبیر احمد عثمانی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور سپاہ سالار کی قیادت میں ہم کشمیری عوام کے حقوق کے لیے ہر محاذ پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ احتجاج میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے شہریوں سمیت مختلف طلبہ تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا یہ دن کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی، قربانیوں اور بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ کشمیر کو ہم واپس لے کے رہیں گے اور آج کا نعرہ ہمارا یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر کو ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ انڈیا کی آرمی نے کشمیریوں پر قبضہ کیا تھا تو ہم ان کی آزادی کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرے کے اختتام پر شرکاء نے کشمیر کی آزادی اور بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام، ملک کی تاریخ میں پہلی بار مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس، دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل عزت و احترام فرد ہے۔ چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائے کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل۔ رائے تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ اجتماع کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، مذہبی حلقوں کی جانب سے حکومت کے اقدامات کی تحسین۔ اجلاس میں پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ بلدیاتی الیکشن 2026 میں ہونے کا انکشاف۔ بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ لاہور کی فیصلہ سازی کے لیے ضلعی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ نئے ایکٹ کے مطابق لاہور میں 10 میئر اور 20 ڈیپٹی میئر ہوں گے۔ ڈیپٹی میئر ٹاؤن کی اسمبلی کا اسپیکر بھی کہلائے گا۔ اربان اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری۔ گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ نئے ایکٹ 2025 میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور ضلع کونسلز اور UC وارڈ سسٹم مائنس اربن ایریاز میں ٹاؤن کارپوریشن، جبکہ تحصیل کونسلز اور یونین کونسل بنائی جائے گی۔ 13 بڑے شہروں میں ٹاؤن کارپوریشن، دیگر اضلاع میں تحصیل کونسلز بنیں گی۔ گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور میں 10 تحصیلوں کی ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی۔ گزٹ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے۔ پرانے ایکٹ کے تحت یونین کونسل چیئرمین اور وائس چیئرمین براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا تھا۔ گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق نئے ایکٹ کے مطابق یہ چناؤ اب منتخب کونسلرز کریں گے۔ گزٹ یونین کونسل کا ہاؤس 13 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ 9 کونسلرز منتخب ہو کر حصہ بنیں گے۔ خاتون، یوتھ، لیبر اور اقلیتی کونسلر کی مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں۔ گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق پرانے بلدیاتی نظام میں ضلعی اسمبلی موجود تھی۔ نئے ایکٹ میں اسے ختم کر دیا گیا۔ یونین کونسل کی
आबादी 22 से 27,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। पुराने एक्ट में यूनियन काउंसिल की आबादी का तनासुब तय नहीं था। पुराने एक्ट के तहत लाहौर में 1 मेयर और 9 डिप्टी मेयर थे। नए एक्ट के मुताबिक लाहौर में 10 मेयर और 20 डिप्टी मेयर्स होंगे। डिप्टी मेयर टाउन की असम्बली का स्पीकर भी कहलाएगा। जिला लाहौर की कमेटी में DC लाहौर और सियासी सीनियर नुमाइंदा चेयरमैन की हैसियत से फैसला करने के मुजाज होंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब से फ्रांस के 30 रुकनी सयाहती डेलीगेशन ने मुलाकात की है। डेलीगेशन की क़ियादत चेयरमैन बिजनेस फोरम यूरोप सरदार ज़हूर ने की। डेलीगेशन से मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। फ्रांस समेत पूरी दुनिया के सयाहों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तजारत के वसी मौके भी मौजूद हैं, जबकि गैर मुल्की सयाहों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। फ्रांसी सयाहों ने कहा कि पाकिस्तान का चेहरा जिस तरह मीडिया पर दिखाया जाता है उसके बरक्स पाया है। पाकिस्तान के तारीखी और सयाहती मकामात से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट की लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल और दीगर अहदेदारों से मुलाकात हुई है। बिजनेस कम्यूनिटी ने तजारती और सनती मसाइल हल करने पर जोर दिया है। राना मुबश्शिर इकबाल ने कहा, मैं आपकी बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन हम हकीकत को जुटला नहीं सकते। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, हुकूमती इशारे बेहतरी का इशारा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कारोबारी लागत बुलंद तरीन है, टैरिफ रेट ज़्यादा हैं और जो नई इस्लाहात लाई गई हैं वो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ही बनाई गई हैं। एनर्जी टैरिफ और पैदावारी लागत कम करने की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सदर मियाँ अंजुम निसार मोहम्मद अली मियाँ ने ट्रेड और इंडस्ट्री की मिसाल बारी वफाकी वज़ीर को आगाह किया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे में तालीमी मियार बेहतर बनाने के लिए एक और अहम कदम उठा लिया है। मज़ीद 2000 सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने की तैयारियां शुरू। दिसंबर में आउटसोर्सिंग का आगाज होगा। आदि परवेज की रिपोर्ट देखिए। मयार बेहतर बनाने का मिशन महकमा स्कूल एजुकेशन ने मज़ीद 2000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक दिसंबर में आउटसोर्सिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जिन स्कूलों की इनरोलमेंट 100 तलबा से कम है उन्हें आउटसोर्सिंग के नए मरहले में शामिल किया जा रहा है। ये मंसूबा पंजाब हुकूमत के तीसरे फेज का हिस्सा है। आउटसोर्सिंग के लिए पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की जानिब से डेटा इकट्ठा करने का अमल जारी है। इससे कबल पहले और दूसरे मरहले में 10,000 स्कूल्स आउटसोर्स किए जा चुके हैं। पहले मरहले में 6,000 और दूसरे मरहले में 4,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया। ज़राए के मुताबिक 200 से ज्यादा स्कूलों को निजी शोबे की जानिब से लेने से इनकार भी किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने इन स्कूलों के लिए मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूलों में हाजिरी, कारकर्दगी और तालीमी मयार को बेहतर बनाना है, ताकि सूबे के तमाम बच्चे मयारी तालीम से मुस्तफीद हो सकें। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।